اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ اس قوم کے لوگ لمبے قد اور چوڑے جسم کے تھے۔ بت پرستی کا چلن بہت زوروں پر تھا۔ خدا کو بھلا بیٹھے تھے۔ پتھر کاٹ کاٹ کر پہاڑوں میں خوبصورت سے خوبصورت مکان بناتے تھے، لیکن پتھر کے کام میں جتنے ماہر تھے اتنا ہی پتھر دل بھی تھے۔ پھر بھی ان میں ایک گروہ بھلے لوگوں کا تھا جو اللہ پر ایمان لایا تھا، لیکن ظالموں کے ڈر سے اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کھل کر ہونے لگی تو یہ بھلے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کا پورا ساتھ دینے لگے۔ حضرت ہود کا پیغام جو جو پھیلتا گیا، کافروں کی مخالفت تیز ہوتی رہی۔ ان بھلے لوگوں نے اس کی اطلاع حضرت ہود کو دے دی۔ حضرت ہود نے اللہ کے حضور ان دشمنوں کے لیے بد دعا کی، چنانچہ برسات نہیں ہوئی، باغ اور کھیتی خوب سوکھنے لگی۔ یہاں اکال 7 برس تک چلتا رہا۔ لوگوں کا برا حال ہو رہا تھا، بھوکے پیاسے مرنے لگے لوگ۔ موقع مناسب سمجھ کر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھانا شروع کرا اور فرمایا کہ ایمان لاؤ، اپنے پروردگار پر، آپ کو دنیا کی ان پریشانیوں سے بچائے گا، وہی آپ کو دنیا کی ان پریشانیوں سے بچائے گا۔ یہ سب پریشانیاں تمہارے کفر کی وجہ سے تم پر آئی ہیں۔ لیکن کافروں نے حضرت ہود کی نصیحتوں پر کان نہ دھرا، اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور یہی کہتے رہے، ہم تیرے کہنے سے بتوں کو نہ چھوڑیں گے اور اپنے باپ داداؤں کے دین سے منہ نہ موڑیں گے۔ اس زمانے کا قاعدہ تھا، جسے کسی بڑی مصیبت کا سامنا ہوتا تھا تو وہ مکے میں کعبے میں جا کر دعا کرتا تھا جو قبول ہو جاتی تھی۔ ان دنوں عاد قوم کے علاوہ عمالقہ کی قوم مکے میں رہتی تھی، جو اپنے کو مکے کا سردار کہتی تھی۔ جب عاد قوم کے لوگ ان پریشانیوں کے شکار ہوئے تو ان میں 70 سردار وہاں جانے کو تیار ہو گئے کہ وہاں جا کر بارش کی دعا کریں۔ یہ لوگ جب لمبا سفر طے کر کے مکہ پہنچے تو معاویہ بن بکر کے گھر میں اترے۔ اس نے ان سب کو کھانے اور شراب کی ایسی زوردار دعوت کی اور ناچ گانے کا انتظام کیا کہ یہ جس مقصد سے وہاں گئے تھے وہ بھول گئے۔ بہت دنوں کے بعد انہیں اپنی قوم کی یاد آئی اور اپنے آپ پر رات دن لعنت کرتے رہے۔ وہ سب دعا میں لگ گئے اور قربانی کرتے رہے، لیکن پھر بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ان سرداروں میں مسد بن مدان چھپا ہوا مسلمان تھا۔ حضرت ہود کا اس پہ پورا ایمان تھا۔ اس نے کھل کر کہہ دیا کہ جب تک تم سب حضرت کی باتوں کو نہیں مانو گے، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگے۔ ان لوگوں نے اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا اور اپنے طور پر دعا کرتے رہے۔ اتنے میں 3 ٹکڑے بادل کے دکھائی دیے، سفید، کالا، لال، اور ان بادلوں میں سے آواز آئی کہ ان میں سے کوئی ایک ٹکڑا اختیار کر لو، اس کے بعد خدا کے حکم کا انتظار کرو۔ ان لوگوں نے کالا بادل پانی کے بادل کا روپ سمجھ کر اپنا لیا کہ آواز آئی کہ تمہیں کب کالی راکھ باقی نہ چھوڑے گی، تمہیں اب کالی راکھ باقی نہ چھوڑے گی، بلکہ اب عاد قوم دھول دھول اڑ جائے گی۔ اللہ کے حکم سے وہ کالا بادل عاد کی قوم کی طرف بڑھا۔ لوگ کالا بادل دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن ان کے من میں یہ بچار آیا ہی نہیں کہ یہ عذاب کا بادل ہے۔
حضرت ہود کے یہ انکاری حضرت ہود کا مذاق اڑانے کے لیے کہا کرتے تھے، بڑا سچا بنتا ہے تو لے آ نہ اللہ کا عذاب، ہم تیری بات کہاں مان سکتے ہیں۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ جس حقیقت کو یہ مذاق سمجھتے تھے وہ حقیقت بن کر سامنے آ گئی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا کہ عذاب آ گیا تو اللہ ہی کے حکم سے اپنے 4000 ایمان والوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل کر اس نے کہا کہ یا دائرہ جو میں نے انگلی سے تمہارے چاروں طرف کھینچ دیا ہے اور تمہیں خدا ہی کے حکم سے اس میں بیٹھا رہا ہوں تاکہ تم اس عذاب سے بچے رہو۔ دیکھتے دیکھتے کالا بادل آندھی طوفان میں بدل گیا، قوم کے لوگ گھبرا گئے۔ طوفان اتنا زبردست تھا کہ انسان تک ہواؤں میں اڑ اڑ کر کافی دور تک پٹک پٹک اٹھتے، ہڈیاں چور ہو جاتی۔ لوگ گھبرا کر گھروں کی طرف بھاگے تاکہ سر چھپا سکیں اور طوفان کی اس تیزی سے اپنے کو بچا سکیں۔ جب مکان اور گھر گرنے لگا تو دب دب کر لوگ مرنے لگے۔ 7 دن اور رات آندھی طوفان کا یہ سلسلہ چلتا رہا، تباہی بربادی کا ننگا ناچ ہوتا رہا اور 8 قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر رہ گئی۔ حضرت ہود اور ان کے ساتھی اس میں بچے رہے۔ جب اللہ کا عذاب ختم ہوا تو ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ایک طرف کو اپنی رہنے کو مکان تیار کیا اور پھر سے اس میں رہنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام 464 سال کے ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔